बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास इस वक्त किताब है कलम चेहरे, ज़िया शाह साहब की यह किताब है। ज़िया शाह साहब एक बड़े सहाफ़ी थे, एडिटर थे, अदीब थे। उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने कई किताबें लिखी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। उनकी किताबें यूँ समझ लें कि अब्र रहमत की तरह बरसती रहीं और अक्सर किताबों को शाया किया अल्लामा आसम के अदारे कलम फाउंडेशन ने। यह किताब जो मेरे सामने है, इसमें ज़िया साहब ने अपने कुछ दोस्तों का तज़किरा किया है, अपने कुलीग्स का तज़किरा किया गया है, बड़े बड़े सियासतदानों का तज़किरा किया गया, जिनके साथ ज़िया शाह साहब के तलक़ात रहे, उनके साथ उनके जो मामलात थे, जो तजर्बात थे, वो जनाब ज़िया शाह साहब ने इसमें कलम बंद किए हैं। ज़िया शाह साहब की तरफ से जो भी किताब आती, बड़ी कमाल मेहरबानी से वो मुझे भी एक किताब भिजवा दिया करते थे। ये उसमें अमूमन इबारत हुआ करती थी। तो इस किताब में हमने एक बाब का इंतखाब किया है। उस बाब का उन्वान है शेखों के शेख एम शफात शेख। ये बाब बड़ा दिलचस्प है शेख साहब के बारे में। जो कोई ज़िया शाह साहब के तजर्बात रहे, जो मामलात रहे, वो आप पढ़ते जाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती जाएगी। मैं भी रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार बेसाख्ता हंसा हूँ, मुस्कुराया हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं ज़िया शाह साहब ने शेख साहब के बारे में क्या फरमाया है। पंजाब में भुट्टो साहब के दौर में मुस्तफ़ा खारा और हनीफ रामे के माबैन सियासी कशमकश ज़ोरों पर थी। बिल आखिर भुट्टो साहब ने हनीफ रामे को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। नज़ीर नाजी साहब रोज़नामा मगरबी पाकिस्तान के एडिटर थे। उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ मुस्तफ़ा खर के साथ थीं और मगरबी पाकिस्तान में रामे साहब के ख़िलाफ़ ज़ोरदार ख़बरें छप रही थीं, जैसा कि आमतौर पर होता है। वज़ीर आला के दफ्तर से रोज़नामा मगरबी पाकिस्तान के मालिक और पब्लिशर शेख एम शफात पर दबाव डाला गया और उन्होंने नज़ीर नाजी साहब से माज़रत कर ली। मैं अपना हफ्त रोज़ा शाया कर रहा था कि रामे साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि आप मगरबी पाकिस्तान में चले जाएं। मुझे पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात से कोई दिलचस्पी ना थी और मैं भुट्टो साहब की जमहूरियत को भी सियासी आमरीत तस्वर करता था। ताहम हनीफ रामे साहब से मेरे बरसों के तल्लुकात थे। उन्होंने कहा, आप अपना हफ्त रोज़ा भी निकालते रहें, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में भी ज़रूर बैठें। यूँ शेख शफात साहब से मेरा रब्ता शुरू हुआ। उन दिनों मगरबी पाकिस्तान लाहौर, बहावलपुर और सक्कर से शाया होता था। उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा ना थी। शेख शफात बुनियादी तौर पर इश्तिहारात के माहिर थे। जैसा कि एक दिन उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उनके कैरियर का आगाज़ भी एक इश्तिहारी एजेंसी और इश्तिहारात के मैनेजर के तौर पर हुआ था। अखबारी दुनिया में शफात शेख की कफ़ायत शुआरी के किस्से भी मौजूद थे, जो कंजूसी की सरहदों को छूते थे। ताहम ये बात दुरुस्त है कि शेख साहब इंतहाई दयानतदार, वादे के पक्के, इंतज़ामी अमूर के माहिर, खुश मजाज और मिलनसार इंसान थे। बहुत थोड़ी तनख्वाह देते थे, लेकिन अदायगी बर वक्त करते थे। लाहौर में बैठकर सक्खर और बहावलपुर के एडिशन्स का इंतज़ाम भी बड़ी हुस्न खूबी से करते थे। बीडर रोड पर दुकानों के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनका दफ्तर था, जिसका दरवाज़ा छोटी सड़क पर खुलता था। उस सड़क पर मारूफ सहाफ़ी ज़हूर आलम शहीद का घर भी था। नज़ीर नाजी को 2000 रुपये माहवार मिलते थे। ताहम मुझसे शेख साहब ने मिन्नत करके 500 छुड़वाए। उसके बावजूद उन्होंने कसम खाई कि नाजी साहब को मैं इसलिए 2000 रुपये देता था कि उनके पीछे वज़ीर इत्तलात मौलाना कौसर नियाज़ी थे, जो न्यूज़ प्रिंट का कोटा मंजूर करते थे और सब अखबारात ज़रूरत से ज़्यादा न्यूज़ प्रिंट लेकर बाज़ार में फ़रोख्त करते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। उन्होंने कहा, आपको वज़ीर आला पंजाब की सिफारिश पर रखा गया है। एक तो आपने मौलाना कौसर नियाज़ी से बात करके न्यूज़ प्रिंट का कोटा कम नहीं होने देना। दूसरा, हुकूमत पंजाब से महीने के टेंडर नोटिस बढ़वाने हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारात का चेक मिल सके। बाकी आप दफ्तर 2 घंटे के लिए आएँ और पॉलिसी वगैरह देखते रहें। घंटे 2 घंटे से ज़्यादा आपकी ऑफ़िस में ज़रूरत भी नहीं होगी। आप इस बारे में आज़ाद हैं। और आपके बाद सबसे सीनियर मुलाज़म कमर अजनालवी हैं, जो एडिटोरियल लिखते हैं। उनकी तनख्वाह पहले 400 रुपये माहवार थी, अब आपके आने पर
اور ان کے مطالبے پر 600 روپے ماہوار کر دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ قسم کھائی اور کہا میرا نیوز ایڈیٹر 400 روپے تنخواہ لیتا ہے اور چیف رپورٹر بھی اسی تنخواہ پر کام کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شیخ صاحب سچے اور کھرے آدمی ہیں۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا میں ناجی صاحب کو بھی مہینے میں 2 بار تنخواہ دیتا تھا کیونکہ اکٹھے 2000 روپے دیتے ہوئے مجھے ڈپریشن ہوتی ہے۔ پورے سٹاف کے ساتھ آپ کو 7 تاریخ کو آدھی تنخواہ ملا کرے گی اور 21 تاریخ کو کاتبوں اور جونیئر ملازموں کے اوور ٹائم کے ساتھ بقیہ نصف تنخواہ دوں گا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور آپ مارکیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اخبار کے وسائل کے مطابق میں کم سے کم معاوضے پر ورکر کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہوں، تاہم یہ معاوضہ بر وقت اور یقینی طور پر مقررہ تاریخ کو شام سے پہلے مل جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے ناجی صاحب کا کمرہ دکھایا جس میں وہ بیٹھتے تھے۔ نیا میز اور نئی کرسیاں وہاں موجود تھیں۔ دیواروں کو چھپانے کے لیے چاروں طرف بھاری پردے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ناجی صاحب نے فرنیچر خود پسند کیا اور پردے بھی خود لگوانے کا حکم دیا۔ انہوں نے مجھے کہا آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ کمرہ پسند نہ آیا کیونکہ پورا دفتر پہلی منزل پر تھا اور یہ دوسری منزل پر۔ اس سے ملحقہ کمرے میں اکاؤنٹ سیکشن تھا جس میں شیخ شفاعت صاحب کے سب سے سینئر اکثر لوگوں کے بقول ان کے پارٹنر اور اکاؤنٹ سیکشن کے سربراہ اونچے لمبے پرویز صاحب بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا نیوز روم بھی نیچے فرسٹ فلور پر ہے اور رپورٹنگ سیکشن اور ایڈیٹوریل بھی نیچے ہے، لہٰذا مجھے ان کے ساتھ فرسٹ فلور پر کمرہ دیں۔ اگلے روز میں دفتر پہنچا تو انہوں نے ایک خالی کمرہ دکھایا جو سیڑھیوں کے فوراً بعد سب سے پہلے واقع تھا۔ میں نے صرف یہ گزارش کی کہ دیواروں کا پینٹ اکھڑا ہوا ہے اور ایک رنگ کی بجائے کئی رنگ نظر آ رہے ہیں۔ بجلی کے تار ہولڈر سے سیدھے کھینچ کر سیلنگ فین تک پہنچائے گئے ہیں۔ ٹیوب لائٹس تک بھی سوئچ سے تار نکال کر کسی سہارے کے بغیر پہنچائے گئے تھے اور پورا کمرہ تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ مہربانی کر کے سوئچ اور ہولڈرز تبدیل کر دیے جائیں، تاریں نئے سرے سے ڈالی جائیں اور دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں پر نیا پینٹ کروا دیا جائے۔ مجھے کسی نئی میز یا کرسیوں کی ضرورت نہیں، جو فرنیچر دفتر میں ہے مجھے وہی دے دیا جائے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ شیخ صاحب نے میرا ہاتھ دبایا اور بولے پیر جی ہاتھ ہولا رکھو، بلا وجہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ، آپ اوپر ناجی صاحب والے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور ہیڈ پی این صاحب کو بلایا جو دفتر کے مینیجر بھی تھے، اکاؤنٹس اسسٹنٹ بھی، الیکٹریشین بھی اور بجلی کی تاروں کا گورکھ دھندا بھی انہی کا کمال تھا۔ میرے اصرار پر وہ بیڈن روڈ سے دیواروں اور دروازوں پر رنگ کرنے والا ایک بندہ لے آیا۔ شیخ صاحب میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ معاوضہ ان کے سامنے طے ہو۔ میرے سوال کرنے سے پہلے ہی پینٹ والے نے بتایا اللہ دی قسم 7 سال پہلے بھی میں ہی رنگ روگن کیتا سی۔ شیخ صاحب نے انتہائی مجبوری کے عالم میں میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے پیر جی اپنا کمرہ رنگ کروا لو، سارے دفتر دی گل نہ کرنا۔ میرے اصرار کے باوجود شیخ صاحب اڑ گئے اور کہنے لگے بس زیاد صاحب ایکو کمرہ ہوئے گا۔ پھر شیخ صاحب نے اپنے ہیڈ پی این کو بلایا اور کہا سٹور میں پرانا سامان پڑا ہے، ٹیوب لائٹس ہیں، پنکھے ہیں جو چلتے ہیں، زیاد صاحب کے کمرے کا جو بل بنے اس کی ادائیگی کے لیے کچھ پرانا سامان بیچ دو۔ بہرحال میرا کمرہ تون کرہن انہوں نے بیٹھنے کے قابل بنا دیا۔ قمر اجنالوی صاحب نے بعض فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی لکھے تھے۔ وہ خاموش طبع انسان تھے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ضیاء صاحب آپ کی ایڈیٹرشپ اتنے ہی دن ہے جتنی رامے صاحب کی چیف منسٹری۔ اس بات کا مجھے بھی اندازہ تھا، لہٰذا میں نے اسے تسلی دی کہ جو ہی رامے صاحب کی چھٹی ہونے لگے گی میں آج خود شیخ صاحب کو استعفیٰ بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ سیانے آدمی لگتے ہیں، کاش ہمارے پیچھے بھی کوئی وزیر اطلاعات یا وزیر اعلیٰ ہوتا۔ مغربی پاکستان میں کرنے کے لیے کام کوئی نہ تھا سوائے ایڈیٹوریل اور نیوز روم کی پالیسی گائیڈ کرنے کے، تاکہ پنجاب حکومت کو شکایت نہ ہو۔ ان دنوں بہت سے ایسے صحافی وہاں موجود تھے جو آگے چل کر نامور ہوئے۔ ان میں اظہر سہیل صاحب کے بھائی عطر مسعود سر فہرست تھے، جو برسوں بعد جنگ میں مجھ سے پہلے نیوز ایڈیٹر، ڈپٹی ایڈیٹر اور جوائنٹ ریزیڈنٹ ایڈیٹر بنے۔ میری ترقی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی اور میں نے بھی جوائنٹ ریزیڈنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے جنگ چھوڑا۔
معروف صحافی جو بعد ازاں انگریزی جرنلزم میں چلے گئے، نصرت جاوید بھی ان دنوں مغربی پاکستان میں تھے اور نذیر ناجی صاحب کے دور میں انہوں نے روزانہ کالم لکھنا شروع کیا تھا۔ اشفاق سلیم مرزا تھے جو بعد ازاں سرکاری ملازمت میں چلے گئے۔ لطیف فاروقی تھے، امتیاز راشد تھے جو یہاں سے جنگ میں پہنچے اور آج کل بھی وہی ہیں۔ عبدالرب صدیقی بھی معروف رپورٹر تھے۔ ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد ہی شیخ صاحب نے اصرار شروع کیا کہ میں وزیر اعلیٰ رحمت صاحب کے پاس جاؤں اور ان کے اشتہارات کا ماہوار کوٹا بڑھواؤں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اخبار کا نام بدلیں، کچھ وسائل جمع کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اب مغربی پاکستان رہا ہی نہیں۔ بھٹو صاحب کا پاکستان ایک نیا پاکستان ہے۔ ہم مغربی پاکستان کی جگہ نیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ میری ہر تجویز کے جواب میں کہتے، بالکل ٹھیک ہے، پہلے آپ اشتہارات بڑھوائیں۔ ان کے اصرار پر میں نے چیف منسٹر سے وقت لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا چلیں۔ شیخ حفیظ الرحمان سیکرٹری اطلاعات ہوتے تھے اور معروف ادیب اور دانشور فتح محمد ملک وزیر اعلیٰ کے پریس سیکرٹری بن چکے تھے۔ میرے دوست خواجہ منور احمد چیف ایڈوائزر تھے جو بعد میں میرے ساتھ بھٹو صاحب کی جیل میں بھی رہے۔ ہم سیکریٹریٹ میں پہلے شیخ حفیظ الرحمان کے پاس گئے۔ وہ میری بات سن کے ہنسنے لگے اور بولے، شیخ صاحب کے اخبار کے کوٹے میں کم از کم اتنا اضافہ تو ہونا چاہیے جتنی یہ آپ کو تنخواہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ شفاعت صاحب نے انہیں اپنے عزائم سے آگاہ کیا کہ میرا فیصل آباد میں کچھ کاروبار ہے، میں اسے بیچ کر کچھ سرمایہ اخبار میں لگاؤں گا اور ضیاء صاحب سے مل کر میں نے بڑے منصوبے بنائے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں چیف منسٹر کے پرائیویٹ سیکرٹری نے فون کیا اور ہم ان کے کمرے میں جا پہنچے۔ حنیف رحمت صاحب نے شیخ صاحب کی بات سنی انسنی کر دی، تاہم میرے اصرار پر انہوں نے فتح محمد ملک صاحب سے کہا مغربی پاکستان کے ماہانہ کوٹے میں 25% کا اضافہ کر دیں۔ رحمت صاحب نے مجھ سے خیر خیریت دریافت کی اور پھر ہم نے شکریہ ادا کر کے اجازت چاہی۔ میری گاڑی مغربی پاکستان کے دفتر کے نیچے کھڑی تھی کیونکہ میں شیخ شفاعت کی فوکسی میں سیکریٹریٹ پہنچا تھا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب شیخ صاحب نے بیڈن روڈ کے سامنے پہنچ کر گاڑی مال روڈ پر پارک کر دی اور مجھے کہا، ضیاء صاحب آپ نے بڑا کام کیا ہے، آئیں میں آپ کو بہترین کھانا کھلاؤں۔ میں نے شیخ صاحب کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں نے کہا جناب آپ مجھے ایک دن کھانا کھلا کر آدھے شہر کو اطلاع کریں گے اور یہ بھی واضح کریں گے کہ کھانے کا کتنا بل بنا تھا۔ شیخ صاحب نے قسم کھائی کہ کسی سے بات نہیں کروں گا۔ ہم بیڈن روڈ کے ایک ریسٹورنٹ کیریان میں گئے جو نیا ایئر کنڈیشنڈ ہوا تھا اور انہوں نے ڈبل ڈور لگوائے تھے۔ شیخ صاحب نے مجھ سے پوچھا جو آپ کا جی چاہتا ہے منگوائیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنی پسند سے جو جی میں آئے منگوا لیں۔ کھانے کے دوران شیخ صاحب بار بار میرا شکریہ ادا کرتے رہے۔ کھانے کے بعد انہوں نے چائے منگوائی۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ بیرونی دروازہ کھلا اور ملک معراج خالد آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان دنوں وہ وفاقی وزیر قانون تھے اور شیزان میں ان کی مستقل مجلس جمتی تھی۔ البتہ دوپہر کے کھانے کے لیے وہ اکثر کیریان آتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھی، وہ ہماری میز پر ہی بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب نے فوراً ان کے لیے چائے منگوائی۔ ملک صاحب نے چند گھونٹ لی اور کہا مجھے ابھی کھانا منگوانا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا ہم کھانا کھا چکے ہیں اور دفتر میں کام ہے اس لیے اجازت چاہتے ہیں۔ ملک صاحب ہم سے ہاتھ ملا کر اگلی میز کی طرف بڑھ گئے تو شیخ صاحب نے کہا ضیاء صاحب ایک بار پھر چائے نہ پی لیں؟ میں نے کہا جناب 2 مرتبہ تو چائے پی چکے ہیں۔ شیخ صاحب نے بیرے کو بلا کر پھر آرڈر دیا اور جب وہ چلا گیا تو مجھ سے بولے یہاں کھانے کے بعد چائے پر ہیڈ ہوتی ہے، جتنی چائے پی لو۔ میں نے کہا شیخ صاحب پیٹ تو ہمارا اپنا ہے، اسے تو خراب نہ کریں۔ لیکن تیسرا کپ پینے کے بعد ہم اٹھے اور دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ شیخ صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا، ضیاء صاحب 200 روپے کی ٹھک گئی۔ میں نے سخت احتجاج کیا اور کہا کہ آپ مجھ سے 200 روپے لے لیں اور یہ الفاظ واپس لیں۔ انہوں نے کہا معاف کرنا، آج تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ کل کا کھانا بھی آپ کو ساتھ بٹھا کر کھاؤں گا اور یہیں سے کھانا چاہیے، 200 کی اور ٹھک جائے گی۔ شیخ صاحب انتہائی حد کے کفایت شعار تھے۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی وہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اخبار کا مالک ہونے کے باوجود عام طور پر وہ اور پرویز صاحب لکشمی چوک سے چاول کا ایک پیالہ منگواتے تھے جس پر بغیر گھی کے دال کا ایک بڑا
चम्मच डाला जाता था। दाल चावल का ये प्याला 1 रुपये में मिलता था। शेख साहब सिगरेट भी पीते थे, लेकिन जो उनके कमरे में आता, जिसके पास सिगरेट की डिब्बिया होती, वो ये जाने बगैर कि किस ब्रांड का सिगरेट है, एक की बजाय 2 सिगरेट निकालते और दराज में रख लेते। उन्हें पता था कि मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए मेरे अलावा और कोई ऐसा बेतकल्लफ दोस्त आता जिसे सिगरेट पेश करना मतलूब होता तो डिबिया या सिगरेट केस की बजाय दराज खोल कर कहते, अपनी मर्ज़ी का सिगरेट निकाल लो। एक रोज़ मेरे सामने इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया जो मुझे कभी नहीं भूलेगा। उनका अखबार उजाला प्रिंटर से छपता था। उजाला उनके फ़िल्मी हफ्तरोज़े का नाम था। ये शीट फीड मशीन थी और अखबार का एक एक वर्क अलग अलग छपता था। बाद में दफ्तरी इसे तय करके अंदर के सफ़ात डालकर अखबार की शक्ल देते। मुझे दफ्तरी का नाम भूल गया है, लेकिन एक छोटे कद का कमज़ोर सा आदमी था जो दूसरे चौथे रोज़ किस्तों में बिल मांगने दफ्तर आया करता था। एक रोज़ वो शेख साहब के पास आया और बोला, शेख साहब, आज पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे लड़के जो ठेके पर अखबार बनाते हैं कल से बागी हो चुके हैं। पूरा बिल ना सही 100 रुपये ही मुझे दे दें ताकि आज का दिन तो निकाल लूँ। शेख साहब ने हैरत का इजहार किया और कहा, 2-3 दिन सब्र करो। उसने हाथ जोड़ दिया और कहने लगा, आज तो तांगे पर वापस घर जाने के पैसे भी नहीं हैं। शेख साहब बोले, खुदा के बंदे पैदल चला करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। उसने कहा, शेख साहब, मैं भाटी दरवाज़े रहता हूँ, बीडन रोड से कई मील का फासला बन जाता है, सेहत इजाज़त नहीं देती। काफ़ी देर बहस मुबासे के बाद उसने कहा, शेख साहब 10 रुपये ही दे दें। शेख साहब ने कहा, आज तो दराज खाली है और जेब में भी कुछ नहीं है, चेक ले लो। उसने कहा, लाएं, चेक ही दे दें। शेख साहब ने दराज से चेक बुक निकाली, 10 रुपये का चेक लिखा, दस्तखत किए और फिर चेक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, 9 नकद लोगे? वो गुस्से में आ गया। उसने कहा, दे दें। शेख साहब ने दूसरी दराज खोली और 5 रुपये का नोट और 4 रुपये के सिक्के उसकी तरफ बढ़ा दिए। जब वो पैसे लेकर चला गया तो मैंने पूछा, शेख साहब, मैं समझा नहीं, आपका चेक बेकार जाएगा। आपको पता है हर चेक पर बैंक कुछ पैसे काटता है। शेख साहब बोले, पीर जी, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। बैंक का चेक 10 पैसे का होता है। यही चेक मैं फिर किसी वक्त इस्तेमाल कर लूँगा। मेरे 10 पैसे बच गए ना। फिर उन्होंने कहा, किराए के घर में रहते हैं या अपना घर बना लिया है? मैंने कहा, नहीं जनाब, हर माह किराया देता हूँ। शेख साहब बोले, तुसी घर नहीं बना सकते, तुहानू पैसा बचाना नहीं आता। चंद माह गुजरने के बाद उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया कि एक स्पेशल सप्लीमेंट निकालें और सरकारी और कमर्शियल बिज़नेस जमा करें। उनका इसरार बढ़ता गया। मैंने कई बार कहा कि मैं एडिटर हूँ, इश्तिहारात का मैनेजर नहीं हूँ। वो बोले, आप इतने बरसों से सहाफ़त में हैं, कुछ तो जानने वाले होंगे। 1.5-2 माह बाद उन्होंने खुद ही सारे स्टाफ को जमा किया और कहा, मगरबी पाकिस्तान का एक स्पेशल सप्लीमेंट निकालें जो इश्तिहार लाएगा, आधे पैसे उसके। शेख साहब अपने कौल के बहुत पक्के थे और जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें यकीन था कि वो 1 पैसे की बददियानती नहीं करेंगे। सारे स्टाफ ने मेहनत शुरू कर दी। इश्तिहार वाले लड़कों के अलावा बाद रिपोर्टरों ने भी भाग दौड़ की। एक दिन मुझसे बोले, पीर जी, कसम तो तोड़ दें, कुछ तो लाएं। चलो 3 इश्तिहार ही सही। उनके इसरार पर मजबूर होकर मैंने 2-4 लोगों को फ़ोन किया। सर्वस इंडस्ट्रीज़ में मेरे दोस्त कंवर दिलशाद थे जो बाद में सरकारी नौकरी में चले गए और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे तक पहुँचे। सर्वस में वो शोबा इश्तिहारात के मैनेजर हुआ करते थे। एक इश्तिहार उनसे लिया। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लें कि कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे, उसके बाद वो रिटायर हो गए। आजकल वो निगरान काबीना में पंजाब में कानून और पार्लिमानी अफेयर के वज़ीर हैं। ये निगरान हुकूमत है। जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये नवंबर की 10 तारीख़ है और सन है 2023। ज़िया शाह साहब अपने इस आर्टिकल में मज़ीद लिखते हैं, एक तो कंवर दिलशाद साहब से इश्तिहार ले लिया, दूसरा एम्स एडवर्टाइजिंग कंपनी जो माल रोड पर रीगल सिनेमा वाली जगह में थी, उसके जनरल मैनेजर दुरानी साहब जो मुल्तान के ज़माने के मेरे दोस्त थे और फेरोज सन्स लेबार्ट्री की पब्लिसिटी करते थे, उनसे 707 साबन का इश्तिहार मंगवाया। इस तरह से 2-3 इश्तिहार और जमा किए और 3 की बजाय 5 का कोटा पूरा कर दिया। शेख साहब बोले, ये तो कमर्शियल रेट के इश्तिहार हैं,
لیکن میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے۔ جن بچوں نے محنت کی ہے انہیں تو 50% ضرور دوں گا، لیکن میں مالک اور آپ ایڈیٹر ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کمیشن لیں۔ میں ہنس پڑا اور میں نے کہا جناب میں نے آپ سے کمیشن کے لیے نہیں کہا، کیونکہ میں پہلے ہی طے کر چکا ہوں کہ مجھے آپ کی یہ مہربانی نہیں چاہیے۔ شیخ صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا اور مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ جب حنیف رحمت صاحب کی چیف منسٹرشپ سے علیحدگی کی خبریں آنے لگیں تو میں ایک دن شیخ صاحب کے پاس گیا۔ میں نے کہا شیخ صاحب میرا ارادہ پورا وقت اپنے ہفت روزہ اخبار کو دینے کا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ابھی تو پنجاب حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں ہوا، کچھ تو انتظار کریں۔ میں نے کہا میکلوڈ روڈ پر ایک دوست کا دفتر خالی پڑا ہے، میرا ارادہ ہے اس میں منتقل ہو جاؤں۔ شیخ صاحب گھبرا گئے اور بولے جب تک رحمت صاحب ہیں تب تک نہ چھوڑیے گا۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے، میں چلا گیا تو بھی میری خدمات ہمیشہ حاضر رہیں گی، انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب کبھی جذباتی نہیں ہوتے تھے، وہ انتہائی پریکٹیکل انسان تھے، تاہم اس روز نہ جانے ان کے جی میں کیا آئی کہ انہوں نے بار بار میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے آپ نے کبھی پیسوں کے بارے میں مجھے تنگ نہیں کیا، آپ چاہتے تو پنجاب حکومت نے جتنے اشتہارات بڑھائے تھے ان میں سے اپنا حصہ مانگ سکتے تھے۔ میں کئی ہفتے اس انتظار میں تھا کہ آپ آج بات کریں گے یا کل بات کریں گے، لیکن آپ نے زبان نہیں کھولی۔ میں نے مذاق میں سپلیمنٹ والی بات کی تھی، آپ کا اپنے لائے ہوئے اشتہاروں پر کمیشن اصول کی بات تھی، لیکن آپ نے وہ بھی نہیں لیا۔ میرے لائق کبھی کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ رحمت صاحب کے جانے کے بعد بھی میرے پاس کام کرنے کا موڈ بنے تو بلا تکلف مجھے بتائیے گا۔ پھر ہنس کر بولے تنخواہ 50% ہوگی۔ میں نے کہا شیخ صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کا ادارہ جو اتنے بے شمار کارکنوں کی کفالت کر رہا ہے، ان کو روزی فراہم کر رہا ہے، اللہ اسے شاد آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کا خیر خواہ ہوں اور رہوں گا۔ وہ اس روز دیر تک مجھے اپنے ابتدائی حالات سناتے رہے، کس طرح وہ ایک اشتہاری ایجنسی سے منسلک تھے۔ برادرم جمیل اطہر ایڈیٹر جرأت و تجارت نے اپنی کتاب ایک عبوری سرگزشت میں شیخ احمد شفاعت پر اپنے مضمون میں لکھا ہے مغربی پاکستان کے مالک شریف حسین سہروردی تھے اور شفاعت صاحب ان کے پاس مینیجر اشتہارات تھے۔ جب مغربی پاکستان پر مالی مشکلات آئیں تو شیخ صاحب نے سہروردی صاحب سے یہ اخبار خرید لیا۔ ایک زمانے میں اس کے ایڈیٹر مرتضیٰ احمد میکش تھے، بعد ازاں حاجی صالح محمد صدیق نوائے وقت والے بھی ایڈیٹر رہے۔ جمیل اطہر قاضی صاحب نے بھی شیخ صاحب کی کاروباری صلاحیت اور انتظامی شد بدھ کی تعریف کی ہے، اور ان کا موقف ہے کہ بی کلاس اخباروں میں مغربی پاکستان سب سے مضبوط اور بہتر اخبار تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ویج بورڈ کے نفاذ پر شیخ صاحب بہت پریشان تھے اور اس پریشانی میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ضیاء شاہ صاحب مزید کہتے ہیں شیخ احمد شفاعت نے مجھے بھی یہ بتایا کہ میں نے اپنے آپ پر جبر کر کے ایک ایک پیسہ بچایا اور اسے ادارے پر لگایا۔ پھر بولے ضیاء صاحب آپ بہت سے دوسرے کارکنوں سے مختلف ہیں، اللہ کرے آپ اپنے رسالے میں کامیاب رہیں۔ برسوں بعد میں ایک بڑے اشاعتی گروپ سے منسلک تھا۔ کراچی میں اخباری تنظیموں کے الیکشن کے وقت چھوٹے اخبارات و رسائل کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہیں ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور کراچی میں ہوٹل کے اخراجات کی پیشکش کا سلسلہ چلا تو دو فریقوں میں سے ایک فریق کے لیے بھاگ دوڑ میرے ذمہ تھی۔ میں نے شیخ صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک بڑے ادارے میں بڑی پوزیشن پر ہو، بس پرانے تعلقات کا خیال رکھو۔ پی آئی اے کا ایک ٹکٹ تو سب کو مل رہا ہے، آپ مجھے 2 بھجوائیں، ایک الیکشن کے لیے اور ایک کھلی تاریخ کا، تاکہ آئندہ مجھے کراچی جانا ہو تو میں استعمال کر سکوں۔ بہت سے نامور لوگوں سے یہی ڈیل ہوئی تھی، لیکن میری معلومات کے مطابق 2 ٹکٹ کسی نے نہیں مانگے تھے۔ شیخ صاحب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں میکلوڈ روڈ پر اپنا دفتر تعمیر کیا۔ انہوں نے ساری عمر بڑی کامیابی سے اخبار چلایا۔ ان کے صاحبزادے برطانیہ چلے گئے تھے، وہاں سے واپسی پر شیخ صاحب اپنے اللہ سے جا ملے۔ ان کے بیٹے نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ نے جو خوبیاں بالخصوص امانت، دیانتداری، وعدے کی پابندی اور لین دین میں شفافیت کے جو اوصاف شیخ صاحب کو عطا کیے تھے، شاید ان کی اولاد باپ کے مقام پر نہ پہنچ سکی۔ ان کے صاحبزادے آج کل اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں
اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تاہم شیخ ایم شفاعت نے اپنی پوری زندگی اپنی بہتر منصوبہ بندی اور امانت و دیانت کے ساتھ جس کامیابی سے بسر کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا نام اخبار میں بطور ایڈیٹر چھپتا تھا، لیکن وہ قلم کی بجائے لوہے کا 1 فٹ رول اپنے پاس رکھتے تھے اور صبح سویرے مقابلے کے اخبارات کے ٹینڈر نوٹسوں کی پیمائش اور اپنے ہاں چھپنے والے ٹینڈرز سے موازنہ ان کا پہلا کام ہوتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا محنتی، اتنا منصوبہ ساز، اس قدر کفایت شعار مگر وقت پر ادائیگی کرنے والا اور کوئی پبلشر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مدارج بلند کرے۔ وہ شریف اور نیک انسان تھے اور دنیا کی علائشوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تھی شیخ صاحب کی کہانی، ضیاء شاہد صاحب کی زبانی۔ اس کتاب میں دیگر بھی ایسی ہی سٹوریاں ہیں، ایسی کہانیاں ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک ایک آپ کے سامنے رکھتے رہیں، اور شیخ صاحب کے بارے میں جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ اخبارات میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے کام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، مزید بھی ایسی سٹوریاں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔